الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم سب کے لیے عید کا دن ہے. ایک طرف ہم نے 30 دن کے روزے ختم کیے، تو اس روزے کے ختم ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم نے دوگانہ نماز ادا فرمائی. محترم بھائیوں، ایک طرف گویا کہ ہم 30 روزہ مکمل کر چکے ہیں اور اللہ کی توفیق ہمیں مل چکی ہے، تو دوسری طرف ہم آج عید کی خوشی منا رہے ہیں. یہ عید جہاں بہت سارا پیغام اپنے اندر رکھتی ہے، ویسے ہی یہ ماہ رمضان بھی جو ہمارے سروں سے رخصت ہوا ہے تو بہت سارا پیغام دے کر گیا ہے. عید کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو دیکھا تھا کہ لوگ سال میں 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 2 دنوں کو چھوڑ دو، اللہ نے تم کو 2 دن سال میں دیے ہیں، ان 2 دنوں میں خوشی کا اظہار کیا کرو. وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. یہ 2 دن جب سال میں آتا ہے تو اصل میں ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس خوشی کے اظہار میں نہ تو پٹاخے پھوڑتے، نہ تو ناچ گانے کا اہتمام کرتے، اور نہ ہی غیر شرعی طریقہ کو اختیار کرتے ہیں، بلکہ ہم اس خوشی کے اظہار کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سر ٹیکتے ہیں. اس سے ہم دنیا کی ساری قوم کو ایک میسج دیتے ہیں کہ ہم مہذب قوم ہیں اور ہمارا دین بھی تہذیب سکھاتا ہے. چنانچہ سب سے پہلے ہمیں عید کا یہ دن بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے لیے عید کا دن بھی شرعی دائرے میں ہی ہوگا. عید کے تقاضے بھی شرعی دائرے میں ہی برتے جائیں گے. اس بات کی اجازت ہے کہ عید کا دن ہے، خوشی کا اہتمام کریں، خوشی کا اظہار کریں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انصار کی 2 بچیاں جنگ بعث کے متعلق چند اشعار جو تھے وہ گا رہی تھیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 بچیاں ہیں جو یہ گانے گا رہی ہیں. یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھتے ہیں کہ کیا شیطان کی بانسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا اہل الاسلام. ابو بکر، ہر قوم کے لیے تہوار کا دن ہوتا ہے اور ہم سب کے آج تہوار کا دن ہے. اس میں خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس خوشی کے اظہار کو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ شرعی دائرے میں ہی رہنے دینا چاہیے. شریعت کو ہم چھلانگ نہیں سکتے. اس لیے آج کے دن اگر ایک آدمی یہ سوچ رہا ہو کہ خوشی کا اظہار کرنا ہے اس لیے چلو گانے سنتے ہیں، خوشی کا اظہار کرنا ہے اس لیے چلو فلم دیکھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرنا ہے اس لیے اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرنا ہے اس لیے مرد و زن کا اختلاط ہو جائے، نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. اسلام میں گانا سننا حرام ہے اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سيكون في امتی اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور آلات لہو کو، موسیقی کے آلات کو حلال ٹھہرا لیں گے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، ویسے ہی جیسے پانی کھیتی پیدا کرتی ہے، جیسے پانی کھیتی پیدا کرتا ہے ویسے ہی گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس بات کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ عید کا دن ہی کیوں نہ ہو اجنبی عورتوں سے مصافحہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له، کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھوئی جائے، یہ آسان ہے اس بات سے کہ وہ کسی ایسی عورت کا ہاتھ چھوئے، کسی ایسی عورت سے مصافحہ کرے جو اس کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح سے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ مرد و زن کا اختلاط عمل میں آیا جائے خوشی کے اظہار کے نام پر۔ خوشی کے اظہار میں اسلام نے عید کا پیغام یہ بھی ہمارے لیے رکھا کہ ہم اجتماعیت کا اظہار کریں، اور عید منانا، عید کی خوشی کا اظہار کرنا دراصل اجتماعیت کا سبق ہے، اجتماعیت کا درس ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن سارے کے سارے مسلمان ایک وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی کا کلمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دراصل اتحاد کا اظہار ہے، اجتماعیت کا اظہار ہے، اور یہ اتحاد اور اجتماعیت زندگی کے ہر مرحلے میں ضروری ہے۔ عید کا پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ عید جب آتی ہے تو غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور اسی طرح سے ہمارے رشتہ داروں کا حق بھی بتاتی ہے۔ عید میں اگر ہم خوشی منا لیں، غریبوں کو بھول جائیں، یتیموں کو بھول جائیں، رشتہ داروں کو بھول جائیں تو وہ عید نہیں ہے۔ آخر ہم زکوٰۃ الفطر کیوں نکالتے ہیں؟ اسی لیے نا، تاکہ ہم ان غریبوں کو جو معاشی دور دھوپ میں پیچھے رہ گئے ہیں عید کی خوشی میں شریک کر سکیں۔ اس لیے عید جب ہم منا رہے ہیں تو عید ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کریں۔ اگر ہمارا تعلق اپنے کسی رشتہ دار سے کٹا ہوا ہے تو عید کا تقاضا ہے کہ اس کو کاٹنے کی کوشش کریں، اور رشتے کو بحال کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں رشتے کی بحالی چاہتا ہے، بلکہ اصل میں رشتہ داری نبھانے والا وہ ہے کہ رشتہ دار ہم سے کٹ رہا ہے اور وہ جڑنے کی کوشش کرے۔ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه وصلها، کہ برابری میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ٹھہرتا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا اصل میں وہ ہے کہ اگر رشتہ کٹ رہا ہے تو اسے جوڑنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے عید کا پیغام۔ رمضان کا پیغام کیا ہے؟ رمضان کا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ ہم نے روزے رکھے، قیام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کیا، نیکیاں جمع کی، تو اے اللہ تو ان نیکیوں کو قبول بھی کر لے، یعنی نیکی کی قبولیت کی فکر مندی ہمارے اندر ہو۔ اللہ والے نیکی کرنے کے بعد فخر کا اظہار نہیں کرتے تھے، گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس بات کے فکر مند ہوتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اے اللہ تو انہیں قبول بھی کر لے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کونوا لقبول العمل اشد اہتماما من العمل الم تسمعوا قول اللہ تعالی انما يتقبل اللہ من المتقین، عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند رہو۔
عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند رہو، اس لیے کہ تم نے کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی شعاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کو جو کچھ دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، لیکن ان کا دل کانپتا رہتا ہے، دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس میں لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ دینے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے کیا وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصلون ویزکون ویصومون ولکنہم یخافون الا یقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال رد کر دیے جائیں۔ لہذا رمضان کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں اور فکر مند رہیں کہ اللہ تو ان اعمال کو قبول بھی کر لے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل کی ابھی جو کیفیت ہے، اس دل کی اس کیفیت کو بحال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ لانا اور اپنی طرف سے خاص عنایت فرمانا، بے شک تو عنایت فرمانے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے تھے، آپ بہت زیادہ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، کہتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی بیوی ہیں، وہ اس قدر اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، اس قدر دیکھتی ہیں کہ ایک دن ان سے رہا نہیں جاتا، پوچھ اٹھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ اس دعا کا اس قدر اہتمام فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا یا ام سلمہ انه ليس آدمی الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ۔ ام سلمہ، تمہیں پتا ہے کہ انسان کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ ہیں، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جمائے رکھتا ہے دین پر، اور جن کے دلوں کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو آخر میں دعا کیسے نہ کروں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل کی ابھی جو کیفیت بنی ہوئی ہے، ایک مہینہ تک رمضان کا جو ریفریشر کورس ہم نے کیا ہے، اور یہ کیفیت ہم نے جو اپنے دل کی بنائی ہے، اسے ہم تازہ رکھیں 11 مہینے تک، کیونکہ رمضان کا اصل میں پیغام ہی یہی ہے۔ مکہ میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا ریتا بنت سعد، پاگل عورت تھی، صبح سے شام تک سوت کاٹتی اور شام میں جب سوت موٹا ہو جاتا، مستحکم ہو جاتا، تو کینچی سے سارے سوتوں کو کتر دیتی تھی۔ لیکن وہ پاگل تھی، اس لیے ایسا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے وعدہ کرنے کے بعد، اللہ کے احکام کو بجا لانے کے بعد، اس سے پھر جانے والوں کے لیے یہ مثال دیا اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے جیسے مت ہو جانا جس نے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ گویا کہ نیک اعمال کی 1 مہینے تک انجام دہی کرنے کے بعد، نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد، نیک کام کرنے کے بعد، پھر اگر ہم پہلی حالت میں پلٹ جاتے ہیں تو ہماری کیفیت اس پاگل عورت کی سی ہوگی جس نے مضبوط دھاگے کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
اور اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا، لیکن وہ پاگل تھی اس لیے ایسا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ مثال بیان کر رہا ہے تاکہ ہم نے اللہ سے جب وعدہ کیا، اللہ کی فرمانبرداری کی اور اللہ کی عبادت کی، تو جو رب رمضان کا تھا وہ رب بھی شوال کا ہے اور 11 مہینوں کا وہی رب رہے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ لہذا ہمارے لیے رمضان کا پیغام ہے کہ ہم رمضان سے نیکیوں پر دوام اور استمرار کا سبق سیکھے ہیں، لہذا 11 مہینوں تک اس کا اثر رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا تھا جس پر ایک بندہ دوام کرتے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نے نمازیں پڑھی اسی رب کے لیے، ابھی بھی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے اسی رب کے لیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ ہماری مثال اس مکہ کے پاگل عورت کی سی ہوگی جو سود کاٹنے کے بعد روزانہ اسے کاٹ دیتی تھی، پاش کر دیتی تھی۔ لہذا رمضان ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ تقویٰ کی صفت جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے اس کا اثر ہمارے اوپر 11 مہینوں تک باقی رہنا چاہیے۔ ہم نے روزے رکھے اور روزے کی حکمت اللہ نے بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس آ جائے۔ جس طرح ہم اپنے دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کیے تھے رمضان کے اندر، وہی احساس 11 مہینے تک ہمارے اندر باقی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا حقیقی پیغام اور عید کا حقیقی پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أمطر شأبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار الہ العالمین تو ہم سب کی نمازیں قبول فرما لے، ہماری عبادات قبول فرما لے، ہمارا قیام قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو بھائی اس طرح سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بھائی بے روزگار ہیں الہ العالمین تو ان کے لیے روزگار کے انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جو بھائی یا بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو الہ العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اور ان کے بال بال مغفرت فرما، اور جو لوگ اس دنیا میں باحیات ہیں الہ العالمین انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ عباد اللہ رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون